میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ ہمیں ایسا دن مت دکھائے، ایسے لقمہ ہمیں مت کھلائے، لیکن خدا کی قسم بڑی ہلاکت ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اچھی زندگی گزارو، محنت کر کے کماؤ، کھاؤ، لگژری لائف گزارو، لیکن محنت کر کے کھاؤ۔ اگر لگژری لائف نہیں حاصل ہوتی، اگر ایک وقت کی روٹی میں مشکل حاصل ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اس ایک وقت کی روٹی پہ تو گزارا کر لو، لیکن حرام کا لقمہ منہ مت ڈالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی چھٹیاں گزر گئی، بہت ساری مصروفیات تھی، ریکارڈنگ کا موقع نہیں ملا۔ ایک تو مطالعہ کرنا ہوتا ہے، مطالعہ کے بعد ریکارڈنگ کے بعد ایڈیٹنگ کے بعد اپلوڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ آپ بھی مصروف تھے، میں بھی مصروف تھا، آج ٹائم ملا ہے، دوبارہ سے شروع کرتے ہیں تفسیر آگے انشاءاللہ۔ جو سفر ہمارا تفسیر کا چل رہا تھا، اپنے سفر پہ دوبارہ رواں دواں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں نے کر دی تھی، آج ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے، اس پروردگار کے لیے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کی تربیت کرنے والا ہے، پوری کائنات کو دینے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ وہ کیسا رب ہے؟ وہ بہت رحم کرنے والا، اور وہ بہت، رحمان کا مطلب بہت رحم کرنے والا بھی ہے، بہت مہربان ہے اور بہت رحیم ہے۔ مہربان اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے کسی پر مہربانی کر دے، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی بھی دنیا میں سخاوت کرنے والا نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اخلاق والے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ کبھی کوئی اخلاق والا آیا ہے، نہ ہی کبھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، کہ اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ آگے رحیم، اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان عالمین کے ساتھ جڑ کے ہے۔ دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ترتیب، زبر، زیر، لفظ، آگے پیچھے، یہ ایک بہت ہی خاص طریقے سے آیا ہے، بہت ہی سلیقے سے آیا ہے، اور اس کے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی موتی، کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ عالمین کے بعد رحمان آیا ہے، کہ دنیا کے اندر کافر ہوں گے، مسلمان ہوں گے، نیک ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، دہریے ہوں گے، عیسائی ہوں گے، بدھ مت ہوں گے، ہندو ہوں گے، کوئی بھی ہوگا، چاہے جیسا بھی ہوگا، میرا رب اور آپ کا رب ایسا مہربان ہے، وہ ہر ایک کو رزق دیتا رہے گا، ہر ایک کی پریشانی دور کرے گا، ہر ایک کو وہ عطا کرے گا۔ کوئی نافرمان ہے، چاہے اسے مانتا بھی تک نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا تک نہیں ہے، لیکن میرا اور آپ کا رب اتنا رحمان ہے، اتنا مہربان ہے، اسے بھی عطا کرے گا، اسے بھی دے گا۔ وہ جب کسی پریشانی میں پھنسے گا، اللہ کو پکارے گا، اللہ اسے بھی جواب دے گا۔ کیوں؟ وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، وہ عطا کرنے والا۔ اس نے دنیا میں موقع دے دیا ہے، دنیا میں انسان کو کھلی چھوٹ دی ہے، اما شاکروں اما کفورا۔ اے انسان، تیری مرضی ہے، تو میرا شکر گزار بن جا، مجھے سجدہ کرنے والا بن جا، میری عبادت کرنے والا بن جا، تو تیرے لیے آخرت میں بڑے انعام ہیں۔ میں رحیم بھی ہوں، اگر تجھ سے کہیں غلطی کوتاہی ہوگی معاف کر دوں گا۔ اما کفورا، تو کافر بن جا، تیرے اوپر ہے۔ میں تمہاری دنیا میں رزق کی بندش نہیں کروں گا، تمہیں دنیا کے اندر میں نڈھال نہیں کروں گا۔ دنیا میں تو جو اسباب اپنائے گا میں تجھے عطا کرتا رہوں گا، تو دنیا میں جو نیکی کرے گا میں تمہیں دوں گا۔ بے شک تو زندگی کفر پہ گزار دے، میں تجھے سخت سزائیں دنیا میں نہیں دوں گا۔ میں رحمان ذات ہوں، عالمین کے ساتھ رحمان، میں رحمان ذات ہوں۔ کوئی جلد بازی نہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تو نے میری نافرمانی کی، تیرا رزق کاٹ دیا، تجھے میں نے لولا لنگڑا کر دیا، تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی، تیری سماعت چھین لی، تمہیں بولنے کی طاقت نہیں دوں گا۔ نہیں، میں رحمان ذات، اللہ کہتا ہے تو نے جو کرنا ہے کرتا رہے، تیرا اپنا نقصان ہے۔ اگر اچھا کرے گا تیرا اپنا بھلا، اگر تو برا کرے گا تو تیرا اپنا نقصان۔ تو اللہ پاک رحمان ذات ہے، بہت زیادہ رحمان ذات ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے تک نہیں، کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مسلمان ہو کر اللہ نے منع کیا زنا مت کیا کرو، زنا کرتے ہیں۔ اللہ نے صاف منع کیا شراب مت کیا کرو، شراب کبیرہ گناہ ہے، لوگ شراب پیتے ہیں۔ اللہ نے بد اخلاقی سے منع کی ہے، اللہ نے کسی اور کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، کسی کے حق کھانے سے منع کی ہے، لیکن مسلمان کر رہے ہیں۔
کافر تو کافر مسلمان کر رہے ہیں، لیکن رحمان ذات ہے، کچھ نہیں کہے گا، نہیں پکڑے گا، چھوٹ دے رہا ہے، رسی کو چھوٹ دے رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کر رہا۔ میرے سے کتنے گناہگار لوگ ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، کہ کبھی ایسا ہوا ہے اللہ نے ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لی اور کہا ہو کہ تم نے گناہ کیا ہے؟ جو نہیں، رحمان ذات ہے، موقع دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کافر کلمہ پڑھ لے، رحمان ذات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا رحیم، اس کا تعلق آخرت میں، رحمان کا تعلق دنیا میں ہر ایک چیز کے ساتھ، مسلمان ہے، کافر ہے، جن ہے، جو بھی ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، فرما بردار ہے، سب کے ساتھ تعلق ہے۔ رحیم کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے اور ہے بھی مومنین کے ساتھ۔ میرے اور آپ جیسے کتنے مسلمان ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اللہ پاک ہماری توبہ، مجھ سے غلطی ہوگی، کمزور ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کر دیا ہے۔ میرے اور آپ جیسے کتنے مسلمان گناہ کرتے ہیں، رات کو بستر پر آ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ تو وہ ایک ایسی رحیم ذات ہے، وہ آخرت والے دن مجھے اور آپ کو بلائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے کلمہ پڑھا تھا، تو مجھے اکیلا مانتا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا، میرے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتا تھا، ہاں غلطی کوتاہی ہو گئی، جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ رحیم ہے، یہ رحیم کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات کیا ہے، جب جہنم کے اندر مسلمان چلے جائیں گے، کافر بھی وہاں ہوں گے، تو کافر مسلمانوں کو تانا دیں گے، بڑے آئے تم کلمے کے دعوے دار ہو، تم کہتے تھے کلمہ میں بچا لے گا، تو تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو، تمہیں کلمے نے کون سا بچا لیا؟ تو وہاں اللہ کی گہرا جوش دکھلائے گی، وہاں اللہ دکھائے گا کہ میں کتنا رحیم ہوں، تو اللہ پاک سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ وہاں پھر کافر کہیں گے کہ ہے کاش ہم بھی ایک بار کلمہ پڑھ لیتے، تو وہاں اللہ پاک رحیم کی صفت دکھائیں گے۔ اور اسی کے سامنے اللہ نے کیا فرما دیا، مالک یوم الدین، اے بندے تو دنیا میں نیکیاں کرتا رہے، تو دنیا میں اچھے کام کرتا رہے، پھر بھی کہیں تم سے غلطی ہو جائے، پھر تمہیں اندر سے پچھتاوا ہو اور تجھے ڈر لگا رہے کہ یار میں اتنی غلطیاں کر رہا ہوں، آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اللہ کو آگے کیا جا کے عذر پیش کروں گا، تو اللہ پاک یہاں تسلی دے رہا ہے، اے میرے بندے مالک یوم الدین، میں یوم حساب کا مالک ہوں، جس دن حساب کتاب کیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں مالک ہوں گا، اور میں کیسا مالک ہوں، میں بہت رحم کرنے والا مالک ہوں۔ اگر تم 50.5 اچھے نمبر لے کے آ گئے، جو باقی آپ کے 49.5 ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے، ان پہ میں کانٹا پھیر دوں گا، آپ کے 50.5 کو میں پاس کر دوں گا اور تمہیں جنت میں جانے دوں گا۔ رحیم ہے وہ ذات۔ بس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں کمی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی اس صفت کو، اے ہمارے رب تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ رحمان یہ ہے کہ دنیا میں تو نے موقع دیا ہوا ہے، اسی صفت کے بدلے ہمیں معاف کر دے۔ تو رحیم ہے، اگر آخر میں پھر بھی ہم غلطیاں لے کے ہیں، کمیاں کوتاہیاں لے کے ہیں، تو رحیم ہونے کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیں ہمارا رب کتنا رحمان رحیم ہے، پھر بھی ہم جیسے بندے ایسے رحمان ایسے رحیم ذات کے ساتھ ہم بے وفائی کریں۔ اس نے ہمیں اتنا دیا ہے، دیکھیں اس نے ہمیں کیسا خوبصورت جسم دیا ہے، ہمیں صبح کھلاتا ہے، دوپہر کو کھلاتا ہے، رات کو بھی کھلاتا ہے، کتنی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، اے انسان تو اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دے تو اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ اور قرآن میں ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ جتنی بھی نعمت، چاہے چھوٹی سی نعمت، تھوڑی سی نعمت بھی تجھے حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک منی کے قطرے سے میری اور آپ کی پیدائش ہے، ایک مٹی ہے، اسی کو مٹی میں جانا ہے۔ تو ہم اس اللہ کے ساتھ بے وفائی کریں، تو ہم اس اللہ کی نافرمانی کریں، تو آج مجھے اور آپ کو موقع حاصل ہے۔ سانس کی لڑیاں چل رہی ہیں، ابھی تک وہ شور و غل میرے اور آپ کانوں میں نہیں پڑا۔ جب سارے ڈاکٹر بھاگ رہے ہوں گے کہ جاؤ بھائی جلدی جلدی کوئی بڑا ڈاکٹر لے آؤ، گھر والے کالے بکرے مدرسے میں پہنچا رہے ہوں گے کہ جاؤ مدرسے میں بکرا صدقہ کرو کہ ہمارا یہ مریض بچ جائے، ابھی تک وہ دن نہیں آیا۔ اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، جب
सांस यहाँ तक पहुंच जाएगी, सांस की लड़ियां उखड़ने वाली हो जाएंगी, सब भाग रहे होंगे इधर उधर, कोई डॉक्टर बुलाने जा रहा होगा, कोई बकरे मदरसे में पहुंचाने जा रहा होगा। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, जब मुर्दे को यकीन हो जाएगा, जो बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज होगा उसे यकीन हो जाएगा अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, और वो मरीज पिंडलियों को ऐसे रगड़ रहा होगा मौत के सकरात के तकलीफ की वजह से, मौत की तकलीफ की वजह से। तो वो दिन अभी तक मेरे और आप पर नहीं आया, आज मौका है हमें। गलतियां होंगी हमसे, आज भी तौबा कर लें, फिर गलती हो जाएगी, फिर हम अल्लाह से माफी मांगें। जो मेन चीजें उनको तो बना लेना, 5 वक्त की नमाज को अपना लें, थोड़ा बहुत दिन के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर लें, ज़कात अगर अल्लाह फर्ज कर दे ज़कात देने वाले बन जाएं, अगर हज फर्ज हो जाए हज करने वाले बन जाएं, और खास तौर दूसरों को अपनी तकलीफ से बचा लो, किसी और का हक अपनी तरफ ना ले आओ। अपना हक जाता है भाड़ में जाए, जाने दो, किसी और का हक ना ले आओ, किसी और के हक पर कब्जा करके हराम का लुक्मा अपने मुंह में मत डालो। ये जिंदगी है, समझो इस फलसफे को मेरे भाइयों, ये जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक अबदी जिंदगी आने वाली है। खुदा की कसम, अरब कमा लो, खरब कमा लो, तुम्हारा सब का सब यहीं धरे का धरा रह जाएगा। अगर वो तुम्हारे पैसे हक हलाल के हुए तो तुम्हारे निजात का जरिया है। अगर वो पैसों में से 1 रुपया भी तुम्हारे पास हराम का हुआ, किसी गरीब से छीन कर खाया, किसी गरीब के जमीन पर कब्जा करके खाया, अगर बहनों की जमीन पे कब्जा करके तुमने खाया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह हमें ऐसा दिन मत दिखाए, ऐसे लुकमा हमें मत खिलाए, लेकिन खुदा की कसम बड़ी हलाकत होगी। तो मेरे अजीजों, अच्छी जिंदगी गुजारो, मेहनत करके कमाओ, खाओ, लग्जरी लाइफ गुजारो, लेकिन मेहनत करके खाओ। अगर लग्जरी लाइफ नहीं हासिल होती, अगर एक वक्त की रोटी में मुश्किल हासिल होती है, कोई बात नहीं, उस एक वक्त की रोटी पे तो गुजारा कर लो, लेकिन हराम का लुकमा मुंह मत डालो। लोग बड़ा एतराज करते हैं कि उलमा जी मना करते हैं पैसा कमाने से। कोई आलम तुम्हें कोई पैसे से मना नहीं करता। हलाल के पैसे तुम जितने कमाओ, तुम्हें सब आलम अच्छा कहेंगे, तुम्हें दाद देंगे। तुम उस हलाल पैसे का ज़कात निकालो, तुम हलाल पैसे सखावत करो, तुम्हें हर एक अच्छा कहेगा। लेकिन तुम हराम जब कमा के तो फिर उलमा इतराज तो करते हैं, वो मना करते हैं हराम ना कमाओ। तुम हराम के गोश्त खाने से बेहतर है तुम हलाल की दाल रोटी पे गुजारा कर लो, चटनी पे गुजारा कर लो। तो मेरे अजीजों, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की हम तफसीर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें इल्म भी अता करे, और जितना पढ़ा है सुना है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।